خداوند یسوع المسیح کی زندہ جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو میری طرف سے شالوم۔ تو میرے عزیز و بھائی اور بہنوں، آج کا ویڈیو ہے خداوند یسوع المسیح کی محبت، کہ ہمیں کس طرح محبت رکھنی ہے۔ تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی، تاکہ وہ بھی جان سکے کہ مسیح کی محبت کیا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یا نیٹ پر جتنے بھی بھائی بہن ہیں، ان میں بہت سارے اعتراضات پائے جا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو سب سے پہلے ان کے لیے ہے۔ آج کلام قدوس میں، کلام پاک میں ہم دیکھیں گے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب اور 9ویں آیت مقدسہ۔ کلام قدوس میں یوں مرقوم ہے: جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی، ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میرے محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرے حکم یہ ہیں کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ آمین۔ تو جیسا کہ میرے عزیز و بھائی اور بہنوں، یسوع المسیح کے منہ مبارکہ سے یہ بات نکلی ہے کہ تم محبت رکھو، جیسے میں نے محبت تم سے رکھی ہے۔ میں نے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور تم سے محبت رکھی۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ شریعت محبت بھی نہیں سکھاتی ہے۔ یسوع المسیح نے تو کہا میں نے باپ کی مرضی پر چلا، اس کے حکموں پر عمل کیا اور تم سے محبت رکھی۔ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو اور ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور جیسا کہ 14ویں باب میں لکھا ہے، 15ویں آیت میں لکھا ہے: اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یعنی اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں مسیح کے فالوور ہیں، مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے میرے عزیز و بھائی بہنوں، کہ وہ مسیح کی تعلیم پر قائم ہی نہیں ہے۔ یسوع المسیح نے تو کہا محبت رکھو ایک دوسرے سے، جیسا کہ 12ویں آیت میں لکھا ہے: میرے حکم یہ ہیں جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہاللیلویہ۔ یسوع المسیح تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ہم لوگ محبت ہی نہیں رکھ رہے۔ تو دیکھیں کہ یسوع المسیح کا کردار جو تھا، یسوع المسیح کا کردار کیسا تھا اور اس کے شاگردوں کا، کہ لوگ ان کے کردار سے ان پر ایمان لے کر آئیں، کہ لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تماچے مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے، لیکن یسوع المسیح کے شاگرد یسوع کی تعلیم پر قائم تھے۔ وہ ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے تھے لوگوں کو۔ یہ تھا کردار، تاکہ لوگ ایمان لا رہے تھے، اسی طرح ایمان لا رہے تھے کہ یار یہ کس طرح یسوع المسیح کی تعلیم پر قائم ہے، قائم دائم ہے۔ آج کوئی پادری کو ہم کچھ کہہ دیں یا کسی بھائی کو کچھ کہہ دیں تو وہ آگے سے بہت ساری باتیں سناتا ہے آپ کو۔ کیا یہ ہے مسیحا کی تعلیم؟ یسوع نے تو کہا ہے کہ تم مجھ میں اگر قائم ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ کلام میں لکھا ہے: جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، اسی طرح وہ کاٹ ڈال دی جائے گی، کہ یعنی کاٹ ڈالی جائے گی وہ ڈالی جو مجھ میں قائم نہیں اور پھل نہیں لاتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی تعلیم پر قائم ہیں اور پھل ہی نہیں لا رہے ہیں۔ اور اسی طرح یسوع المسیح لوکا کی انجیل میں بھی کہتے ہیں: لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کرے ان کے لیے دعا کرو۔ ابھی یسوع المسیح تو ہمیں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے سے اپنے دشمن سے بھی اپنی مانند محبت رکھو۔ تو ہمیں کس طرح
کس طرح کی تعلیم پر چل رہے ہیں کہ ہم مسیح کی تعلیم پر ہی قائم نہیں ہیں، ہم کسی سے محبت ہی نہیں رکھیں، بلکہ ہم غیر قوموں سے کیا محبت رکھنی ہے، ہم اپنے ہی بھائیوں سے محبت نہیں رکھ رہے ہیں۔ کیا یہ ہے مسیحا کی تعلیم جس پر ہم چل رہے ہیں؟ کہ آج کل پاسٹر کو گالیاں دے رہا ہے، دوسرے بھائی ڈبیٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ کیا یار ماجرا ہے؟ مجھے اس تعلیم سے آپ کس طرح یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں کہ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی طرح تم بھی ناپے جاؤ گے۔ اب اگر دیکھیں یسوع المسیح نے آگے اسی آیت مقدسہ کا کیسا فرمان دیا ہے، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ او بھائی میرے، اگر محبت رکھنے والوں ہی سے یسوع المسیح نے کہا محبت رکھو گے تو تمہیں کیا اجر ملے گا؟ کیا اس کا اجر ہے تمہارے لیے؟ تم تو ان سے ہی محبت رکھ رہے ہو، اس سے تو کوئی اجر نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور تم سے محبت رکھی، تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، اپنے دشمن سے محبت رکھو، اگر تمہاری ایک گال پر تماچا مارتا ہے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ اور یعقوب کا اگر ہم خط پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے 4 باب میں، تم میں لڑائی اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے لڑائی اور جھگڑے آ گئے ہمیں؟ کیا مسیحا کی تعلیم ہمیں لڑائی جھگڑے سکھاتی ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے کریں، کسی کو برا بھلا کہیں؟ میرے عزیز و بھائی بہنوں، مسیحا کی تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی، مسیحا کی تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی، یسوع ناصری کی تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کو لومڑی کہیں، کسی کو کچھ کہیں، بلکہ ہم جو ہے یسوع المسیح کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو نہیں کرنا، بلکہ ہمیں یسوع المسیح کے گواہ ٹھہرنا ہے، سچی تعلیم پر قائم رہنا ہے۔ اور یعقوب رسول بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہو گیا ہوں، میں عمل کرنے والا ہوں، تو یعقوب کہتا ہے کہ اگر وہ عمل ہی نہیں کرتا، ایماندار ہو گیا، میں آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں مسیح کو قبول کر لیا، تو یعقوب رسول کہتا ہے کہ اگر وہ عمل ہی نہیں کرتا تو کیا ایسا ایمان اس کو نجات دے سکتا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، تو کیا ایسا ایمان ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، ایسا ایمان ہمیں کبھی بھی نجات نہیں دے سکتا ہے۔ کہ اگر آپ یہ آیتیں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی ننگا ہو ہم اس کو پہنائیں ہی نہ کپڑے اور کہیں کہ خوشی سلامتی رہو، تمہیں سلامتی ملتی رہے، جیسے کہ کرسمس کے دن ہے، تو ہماری اس کرسمس منانے کا فائدہ تب ہے جب ہم کسی کا غریب کا خیال کریں، کسی بھوکے کا خیال کریں، اس کو کپڑے پہنائیں، اس کا خیال کریں۔ یہ ہے مسیحا کی محبت۔ جب ہم کسی کے لیے برکت کا باعث بنیں گے، اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانے کے لیے دیں، ہم جو ہے نئے کپڑے اتنا خرچہ کر لیتے ہیں، اپنے گھر سجاتے ہیں، سٹار وغیرہ لگاتے ہیں، تو جب کوئی بھوکا ہی رہ جائے گا تو کیا فائدہ؟ یعقوب کہتا ہے ایسے ایمان کا کیا فائدہ ہے، ایسے ایمان رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ایمان آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ اگر تیرا بھائی ہی بھوکا، تیرا بھائی بہن ہی بھوکا پیاسا رہ گیا تو کیا ایسا ایمان تجھے نجات دے سکتا ہے؟ یسوع المسیح نے اس کے مطابق ہم حکم دیے ہیں کہ یسوع المسیح نے کہا اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند، اے خداوند، ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے معجزات کیے، لیکن میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پھر ایک اور آیت مقدسہ یسوع المسیح کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، جو پیاسا تھا اس کو پانی پلایا، تو وہ یسوع المسیح کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور تم نے مجھے پہننے کو نہ دیا، میں ننگا تھا تم نے مجھے پہننے کو نہ دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا۔ تو جب وہ کہیں گے کہ ہم نے کب ایسا کیا، تو یسوع المسیح نے کہا کہ تم نے اگر ان چھوٹوں کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیے۔ میرے بھائی بہنوں، جب ہم ایک دوسرے کا ہی خیال نہیں رکھتے
تو ہمیں کیا فائدہ اتنے خرچے کرنے کا، اتنے مہنگے کام جو ہے سوٹ وغیرہ لینے کا، کپڑے لینے کا، گھر سجانے کا، جب ہم ایک دوسرے سے نہیں محبت رکھتے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا باعث نہیں بنتے، برکت کا باعث نہیں بنتے۔ اگر آپ لوگ سچے دل سے یسوع المسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو اس کے حکموں پر بھی عمل کریں۔ یسوع المسیح نے اگر آپ کو محبت کا پیغام دیا، نیا عہد جو ہے محبت کا پیغام ہے، تو نئے عہد کا جو پیغام ہے اس کو ہمیں محبت کے ساتھ قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں بھوکوں کا خیال رکھنا ہے۔ کرسمس منانے کا فائدہ یہ نہیں کہ ہم نے ڈانس کر لیا، ناچ لیا، گا لیا اور یہ جو ہے ہمارا کرسمس ہو گیا۔ یہ کیسی تعلیم ہم چل رہے ہیں؟ بلکہ ہمیں اس تعلیم پر چلنا ہے جو مسیحا نے سکھائی۔ بھوکوں کے کھانا کھلانا ہے، جو ننگا ہے اس کو پہنانا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں اس کو کھانے کے لیے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سفر میں ہے تو اس کا حال چال پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اسے کہاں جانا ہے۔ کوئی بیوہ ہے تو اس کو یعنی اس کا حال چال پوچھنا ہے۔ میرے عزیزو بھائی بہنوں، میں یہی آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اگر آپ میں ڈبیٹس ہوتی ہیں، آپ ایک دوسرے سے کلام کو شیئر کرتے ہیں تو اس کو ایک دوسرے کو سکھائیں۔ یہ ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر نہ لے کے آئیں اور نہ ہی دوسروں کے لیے لعنت کا باعث بنے، بلکہ برکت کا باعث بنے، اور ایک دوسرے کو سکھائیں اور ایسی چیزوں سے باہر آئیں تاکہ لوگ آپ کے وسیلے سے برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بارک ہاشم یہوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے۔ تو میرا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے، جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ میں اس پہ بھی ویڈیو لگاتا ہوں، مسیح کی آواز ٹی وی ہے اس کا نام چینل کا، آپ اس پہ ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں، اور چینل کا نام بھی مسیح کی آواز ٹی وی ہے۔ آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ ہم مسیحا کے کلام کو جلد سے جلد سیکھیں۔ اور یسوع المسیح کا فرمان ہے کہ میں دیکھ جلد بادلوں کے ساتھ آنے والا ہوں۔ تو یسوع مسیح آنے والا ہے، تو ہمیں اس کی محبت میں قائم رہنا اور محبت کا پیغام سب تک پہنچانا ہے۔ بارک ہاشم خدا آپ سب کو برکت دے۔